الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت خوش آئند، مبارک اور ایمان افروز سلسلے کا تذکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس نے گزشتہ چند برسوں میں ہمارے بچوں کے دلوں کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کیا ہے، اور گھروں کے ماحول کو بھی دینی خوشبو سے مہکا دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی بابرکت سلسلہ ہے، حیات رسول کوئز کمپٹیشن، جو کئی سالوں سے مسلسل ضلع کشن گنج میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی جڑیں صرف کشن گنج تک محدود نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ مبارک مقابلہ لکھنؤ کی علمی فضا میں بھی سج چکا ہے، اور نیپال کی سرزمین پر بھی اپنی روشنی بکھیر چکا ہے۔ اس پروگرام کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2024 میں تقریباً 10,000 بچوں نے اس میں حصہ لیا، جبکہ گزشتہ سال بھی قریب 6,000 طلباء و طالبات نے شوق و ذوق کے ساتھ شرکت کی۔ یہ صرف ایک مقابلہ نہیں، بلکہ ایک تحریک ہے، سیرت طیبہ کو دلوں میں زندہ کرنے کی تحریک۔ اس کے فوائد نہایت وسیع اور دور رس ہیں۔ بچے نہ صرف کتابیں یاد کرتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہوتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان بچوں کے والدین بھی اس نور سے محروم نہیں رہتے، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ سیرت کے اس علم سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اسی اثر انگیزی اور برکت کا نتیجہ ہے کہ صدر محترم اس پروگرام سے اس قدر خوش ہیں کہ وہ خود کئی سال سے مسلسل پرائز ڈسٹریبیوشن کے تقریب میں شرکت فرما کر بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ان کی شفقت اور اس مشن سے محبت کی روشن دلیل ہے۔ اس مقابلے کا طریقہ کار بھی نہایت منظم اور مؤثر ہے۔ ہم حضرات مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں جا کر وہاں کے ڈائریکٹر حضرات کو ایک ایک فارم اور کتاب بطور نمونہ پیش کرتے ہیں، اور معمولی سی فیس کے ساتھ بچوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب طلباء اپنے فارم جمع کر دیتے ہیں تو انہیں اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں کتاب فراہم کی جاتی ہے، تاکہ ہر بچہ آسانی سے تیاری کر سکیں۔ پھر باقاعدہ ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ مختلف مقامات پر امتحانی مراکز قائم کیے جاتے ہیں۔ امتحان کے بعد کاپیاں جانچ کر بہترین کارکردگی دکھانے والے بچوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اب وقت کا تقاضا اور ہمارے صدر محترم کی خواہش یہ ہے کہ اس نورانی اور بابرکت سلسلے کو صرف ایک ضلع تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے پورے بہار میں پھیلایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مستفیض ہو سکیں۔ تاہم ہماری عاجزانہ رائے یہ ہے کہ اس عظیم منصوبے کی ابتدا پورے سیمانچل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے کی جائے، تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ ایک مضبوط بنیاد قائم ہو، اور آئندہ پورے بہار تک اس کا دائرہ وسیع کیا جا سکے۔ لہذا ہم تمام ذمہ داران و معززین اور اہل فکر حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، اگر آپ حضرات اس رائے سے متفق ہوں تو آج ہی اس پروگرام کے اختتام کے بعد ایک مختصر مشاورتی نشست منعقد کر لی جائے، تاکہ اس عظیم مقصد کو عملی شکل دی جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس دینی خدمت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔